بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے عشرے میں آج کے دن کا ایک قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، جو بھی آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سب سنور جائیں گے۔ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ کا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے، منافع نہیں ہے، یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے خاص اپنے نبی کے لیے اس کو اتارا ہے، اور اس کی آپ کو کچھ فضیلت بھی بتاؤں گی۔ انشاءاللہ آپ کے تمام کام جو بگڑے ہوئے ہیں بن جائیں گے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں حل ہو جائیں گی۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا، پھر عمل اثر نہیں کرتے۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں، اس کا طریقہ کار جانیے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے کپڑے تر ہو گئے۔ پھر فرمایا، اے معاذ، تو نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ میری امت حشر کے میدان میں 12 جماعتوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلی جماعت قبر سے اٹھے گی، ان کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتے تھے۔ دوسری جماعت قبر سے اٹھیں گے، ان کی شکلیں خنزیر جیسی ہوں گی، یہ وہ جماعت ہوگی جو نماز میں سستی اور غفلت کیا کرتی تھی۔ تیسری جماعت اپنی قبروں سے اس طرح اٹھے گی کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، ان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ چوتھی جماعت قبروں سے اٹھے گی، ان کے منہ سے خون جاری ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کے بدلے مال لیا کرتے تھے۔ پانچویں جماعت قبروں سے اٹھے گی، ان کے جسم پھولے ہوئے ہوں گے اور ان سے مردار کی بدبو سے سخت بدبو آئیں گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھپ کر گناہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے۔ دوستو، ماہ رمضان کا آخری عشرہ جاری ہے، اس میں صدقہ فطر کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر دینے کا حکم دیا۔ صدقہ فطر رمضان المبارک کے آخری دن سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، تاکہ غرباء اور مساکین عید کے لیے اپنی ضروریات کا انتظام کر سکیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ صدقہ فطر عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ گھر کا سربراہ اپنے بچوں اور ملازموں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ حضرت نافع، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بچوں کی طرف سے بھی دیتے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر ان لوگوں کو دیتے جو اسے قبول کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت، تمام مسلمانوں پر 1 سا کھجور جو فرض کی تھی۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باواسطہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلیوں میں ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا۔ 2 گیہوں میں سے اور اس کے سوا دوسری کھانے کی چیزوں میں سے 1 سا صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہے، جو پونے 3 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ خاص تسبیح کا عمل ہے، اس سے ہر چیز آپ کو مل جائے گی، جس کے بارے میں بھی سوچا ہوگا وہ بھی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، جس کے لیے آپ سالوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی سالوں سے خواہش ہے کہ کاش میرا یہ مقصد پورا ہو جائے،
کاش مجھے یہ چیز مل جائے، انشاءاللہ وہ مل جائے گی۔ جو کبھی نہیں مل سکا وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، صرف اس ایک تسبیح سے ہر چیز آپ کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ اس تسبیح کی بدولت رزق چاہے تو غیب سے فرشتہ آپ کے پاس رزق اور دولت لے کر حاضر ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ میرے بہنیں اور بھائی، جتنے بھی لوگ مایوس ہو چکے ہیں، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ تمام لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ یہ وظیفہ ان کی قسمت کو چمکا دے گا۔ اور جو بھی میرا بھائی بہن اس تسبیح کو آج ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اس بابرکت دن میں پڑھ لے گا، پھر وہ خود دیکھے گا کہ کس طرح اس کے پاس دولت آتی ہے، کس طرح اس کے پاس پیسہ آتا ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ انسان جب بھی دوسرے کے ساتھ توقعات وابستہ کر لیتا ہے تو وہ پھر پریشان ہی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ سے ہی توقع رکھو، اللہ پر ہی پورا یقین رکھو۔ ہماری زندگی کے جو آدھے سے زیادہ غم ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں جب ہم دوسرے انسانوں سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمیں رزق بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، اور ہر پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ آج کل پریشان ہے کہ کل کیا بنے گا، کیا ہوگا، مستقبل کی فکر اس کو کھائے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کل کی فکر مت کیا کریں۔ جس اللہ نے آج تک آپ کو سنبھال رکھا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھا کریں، اور صرف آپ کے ذمے ایک ہی کام ہے کہ اپنی نیت بہترین رکھیں، اللہ کی مخلوق کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں۔ اگر ہو سکے تو ان کی مدد کر دیا کریں، اور بہترین نیت جو ہوتی ہے وہ آپ کے تمام کاموں کو سنوار دیتی ہے، اور اللہ پاک آپ کے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور بہترین نیت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام امور آسان کر دے گا۔ اور جس کام کو رب سنوار دے، کوئی بندہ اس کو کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی یا بہن اس تسبیح کو آج بابرکت دن میں پڑھتی ہیں تو پھر اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہوگا، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ آج نہیں پڑھ سکتے تو جب آپ کو وقت ملے پڑھ لینا، لیکن پڑھنا ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی ہے۔ جتنا زیادہ دن آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ دن آپ کو فائدہ ہوگا۔ بے شک یہ وظیفہ آزما لینا، اس وظیفے سے دولت اور رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، اللہ پاک نے کیا معجزہ کر دیا ہے، میرے گھر میں اتنی دولت، اتنا پیسہ آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہی ہے، جو مرضی کرتی ہے، اور پھر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے وظائف کی اجازت ہے، آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں بندہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک کے مبارک ناموں کو پڑھتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا ہے، تو یقین جانیں اس کی تمام دنیا کے امور آسان ہو جاتے ہیں، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور ماہ رمضان کی سب سے خاص بات یہ ہے، جو مجھے سب سے پیاری لگتی ہے، افطاری کے وقت پر دسترخواں پر طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، اور انسان اس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کب روزے کی افطاری کا سائرن بجے گا اور کب اذان کا وقت ہوگا، اور اس سے پہلے جو دعا مانگتے ہیں وہ سب سے پیارا لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے اب آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے، یہ خاص وظیفہ کون سا ہے جس سے آپ کو رزق ملے گا، جس سے آپ کو دولت ملے گی اور ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ لیں، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر آپ کوشش کریں کہ جو آپ سے ہو سکے آپ صدقے کے لیے پیسے علیحدہ رکھ لیں، چاہے 10 روپے رکھ لیں، چاہے 15 روپے رکھ لیں، 50 رکھ لیں، جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ آپ نے علیحدہ رکھ لینے ہیں۔ جب آپ تسبیح پکڑ لیں گے، وہ پیسے علیحدہ رکھ لیں گے، پھر آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ اس عمل کو آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کر سکتے ہیں، یعنی جو آخری عشرہ ہے، یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔
اس ایک تسبیح سے وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ کو کبھی نہیں مل سکا۔ بے تحاشا دولت چاہے تو دولت ملے گی، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، ہر بیماری سے نجات ملے گی۔ میرے بھائیوں، کئی دفعہ انسان جو اپنے ذہن میں پلان بنا کر رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس مت ہوا کریں۔ اللہ پاک سب سے بہتر حکمت والا ہے، سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ وہ اپنے بندے کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چیز چاہیے، میرے بندے کو کس چیز کی طلب ہے، اور ہمیشہ وہی انسان خسارے میں رہتا ہے، وہی انسان پریشان ہوتا ہے جو حدود کو کراس کر جاتا ہے۔ جب انسان حدود کو کراس کرتا ہے تو اس سے پھر مشکلات بھی اس کو گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں بھی اس کو گھیر لیتی ہیں، اور وہ ہر طرح سے بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے مضبوط کر لیں، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی، اور وہ ذات اتنا عطا کر دے گی کہ آپ سے اتنا پیسہ سنبھالا نہیں جائے گا، عزت میں بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے، اور ہر طرح سے عزت ہوگی۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پاک اللہ، میرے غفور الرحیم اللہ، میرے جتنے بھی بھائی بہن دوست پریشان ہیں، میرے اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما اور ان کے رزق میں روزی میں اضافہ فرما، آمین، جزاک اللہ۔ اس کے بعد ایک اہم بات آپ کو اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی اس عمل سے، تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ تو میں نے اس عمل کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھایا ہے، آپ نے بھی اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔